لفی شقاق بعید، وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں. یعنی کتاب کا برحق ہونا تو ان پر واضح ہو چکا، اس کے دلائل سامنے آ چکے، اس کے شواہد روز روشن کی طرح ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اور قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ضد ہے، اور اس ضد کی وجہ سے اور حسد اور عناد کی وجہ سے یہ راہ راست سے بہت دور نکل گئے ہیں. لفی شقاق بعید، یعنی وہ ضد ضدی میں بہت دور نکل چکے ہیں. آگے پھر تلاوت کرنی ہے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں. ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور ان کے واسطے سے، حالانکہ نیکی بے شک یہ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی بے شک نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام ہیں جو نیکی کے کام ہیں، اور ان کو بجا لانا ہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کا تقاضا ہے. لہذا فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکیاں کیا ہیں ان کی ایک فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے، جن میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں. تو سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے. اب اگر آدمی ایمان کی طرف توجہ نہ دے اور غلط عقیدوں پر اصرار کرتا رہے اور پھر اسی بحث میں الجھ جائے کہ کون سا قبلہ برحق ہے، کون سا قبلہ غلط ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہم ترین اور بنیادی مسئلہ تھا اس سے تو اس نے آنکھیں چرا لی اور اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اس فروعی اور چھوٹے مسئلے کے اندر بحث و مباحثہ شروع کر دیا. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایمان لائیں، اللہ پر لائیں، اللہ کی توحید پر لائیں، اللہ تعالیٰ کی یوم آخرت پر لائیں کہ ایک دن سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر پیغمبروں پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد اور بھی بہت سے کام کیے ہوئے ہیں. اور تمام انبیاء پر ایمان لائیں، ان میں کسی کا استثناء نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لاتے، جیسے کہ یہودی کہتے تھے، یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ یہودی اور نصرانی دونوں کہتے تھے. تو یہ ایمان نہیں، ایمان یہ ہے کہ سارے انبیاء پر ایمان لایا جائے. پھر آگے ایمان کے تقاضے کے مطابق کچھ اعمال ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے اور اس کی ایک مختصر فہرست عطا فرمائی ہے. چنانچہ ان اعمال میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کا کچھ حصہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر صرف کرے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کرے.
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں بشری تقاضے سے مال کی طرف ایک محبت پائی جاتی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو، کہ لائے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، تو مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ کے معنی کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال اپنا دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، یعنی سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی ضروریات میں پیسے دینا یا ان کی ضروریات کو اپنی دولت کے ذریعے رفع کرنا، یہ پہلا کام ہے۔ اور اسی طرح یتیموں کو اور مسکینوں کو، مسکین وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، اور زہر دوڑنے سے سارے جسم میں یہ کیسے وجہ سے کسی بچھو نے کاٹ لیا، تو اس واسطے آپ اس کو قریب میں مت جائیں۔ میں بڑا حیران پریشان کہ اتنا خوبصورت پودا اور اتنا خطرناک کہ آدمی ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگاتے ہی اس کے جسم میں زہر دوڑ جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا خطرناک ہے، مجھے تو آپ نے بتا دیا، کوئی اجنبی آدمی بیچارہ گزر رہا ہو یہاں سے اور وہ ہاتھ لگا دے چھو لے تو اس کے اوپر تو زہر کا اثر ہو جائے، وہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہے تو بڑا خطرناک، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا بھی ہوتا ہے، اور وہ پودا اس زہر کا تریاق ہے۔ جہاں یہ پودا پایا جائے گا اس کے ساتھ ہی اللہ نے دوسرا پودا پیدا کر دیا ہے۔ اگر کسی نے اس کو چھوا اور اس کے اوپر زہر کا اثر ہو گیا تو فوراً اس کا علاج یہ ہے کہ نیچے جو پودا اگ رہا ہے اس کو ہاتھ لگا لے تو وہ سارا زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ خود بخود پیدا ہو گیا، یہ کائنات، یہ عالم، یہ پھول جو ہے، یہ پھل اور یہ سب خود پیدا ہو گئے۔ تو میں نے کہا یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے مثال دے رکھی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تریاق بھی پیدا فرما رکھا ہے، اور تریاق بھی اتنا آسان، جیسے وہاں کہ تریاق کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، وہیں جڑ میں نکلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہر گناہ کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنا رکھا ہے کہ جب چاہو، جہاں چاہو، جس طرح چاہو اس تریاق کو استعمال کر لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ دل سے کہہ دو ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ کہ یا اللہ یہ غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اور آئندہ کے لیے اپنی طرف سے عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں جب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب ایک مرتبہ یہ دل سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے، کتنا ہی بڑے سے بڑا پہاڑ گناہ ہو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر کر دیا۔ اور یہ دروازہ کھلا رکھا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو ایک مرتبہ توبہ کر لے تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں۔ اور دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے، کب تک کھلا ہے؟ جب تک کہ سکرات الموت طاری نہ ہو جائیں، نظر کی کیفیت نہ آ جائے، اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار اور توبہ ایسی چیز بنائی ہے کہ اس سے بڑے گناہوں کے پہاڑ جو ہیں وہ منہدم ہو جاتے ہیں آنے واحد۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جتنا گناہ ہے نا، یہ بھی آخر کس نے پیدا کیے؟ پیدا کرنے والے تو اس کے اللہ جل جلالہ ہی ہے، خالق خیر بھی وہ ہے، خالق شر بھی وہ ہے۔ تو ثواب کے پیدا کرنے والے بھی وہی، عذاب کے پیدا کرنے والے بھی وہی، نیکی کے پیدا کرنے والے بھی وہی، گناہ کے پیدا کرنے والے بھی وہی۔ پیدا تو انہوں نے کیے ہیں، یہ پیدا جو کیے گئے ہیں یہ کوئی بغیر مصلحت اور حکمت کے نہیں کیے گئے۔ کس کو آپ پیدا کر رہے ہیں؟ ایک ہم ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک تسبیح میں، تقدیس میں، آپ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، اور ہم کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصیت کر ہی نہیں سکتے، نافرمانی کا تصور ہی نہیں۔ اور ایک ایسی مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے، جس کے اندر فساد کی صلاحیت ہے، دنیا میں فساد پھیلانے کی صلاحیت ہے، یہ مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔
اس مخلوق کو جو میں پیدا کر رہا ہوں تو میں ہی جانتا ہوں کہ یہ مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے. یہ اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں, تم گناہ سے بچو گے تو تمہارا کوئی کمال نہیں. اور یہ مخلوق جو ہم پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے گناہ کے سارے تقاضے ودیت کیے ہیں. اس میں غصہ بھی ہے, اس میں شہوت بھی ہے, اس میں خواہشات نفس بھی ہیں, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, اس کو پیاس بھی لگتی ہے, اس کے سامنے سارے بشری تقاضے پیدا ہوتے ہیں. اور جس وقت یہ مخلوق ان سارے گناہ کے تقاضوں کو پامال کر کے ہماری عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہمارے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان گناہوں کو چھوڑے گی تو اس وقت یہ تم سے بھی آگے نکل جائے گی. اس لیے پیدا کر رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ میں نے فوراً دنیا میں نے بھیج دیا, بلکہ پہلے جنت میں رکھا اور صرف ایک حکم کا پابند کیا, اور کوئی حکم نہیں, نہ نماز کا, نہ روزے کا, نہ زکوٰۃ کا, نہ حج کا, نہ تسبیح کا, نہ تقدیس کا, نہ کچھ. ایک حکم کیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا, لا تقربوا هذه الشجرة, بس ایک حکم دیا. تو کیا ہوا؟ آزمانا یہ تھا کہ آیا یہ ہو گئی اس میں صلاحیت پیدا دنیا میں جانے کی کہ نہیں. جب وہ درخت کھا لیا اور درخت کھا کے غلطی ہو گئی اور غلطی ہونے کے بعد پشیمانی ہوئی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا, اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس پشیمانی کی حالت میں اس غلطی کا مداوع کیسے ہو, کیسے علاج کروں, کیا اس کا تدارک کیسے ہو. اس بے بسی کے عالم میں کہ یا اللہ یہ ہو گیا, ندامت ہے, شرم ہے, افسوس ہے, صدمہ ہے, یہ سب کچھ ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ اب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرو. فتلقى آدم من ربه کلمات, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے اس وقت. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا,